दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस खूबसूरत और अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है दाढ़ी की शरई हैसियत। आज का नौजवान तकरीबन 100% में से 90% इस अमर से, इस हुक्म से महरूम है, और उसके महरूम होने की वजह नेट, सोशल मीडिया और झूठा प्रोपेगेंडा है। दाढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि दाढ़ी एक कल्चर है जो उस वक्त के लोगों ने रखी, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, सहाबा इकराम ने रखी, जो उसी वक्त का कल्चर था। आज वो कल्चर ख़त्म हो चुका है, ममनू हो चुका है। हालांकि ये बात निहायत गलत है। और गलत कैसे है? इसलिए गलत है क्योंकि दाढ़ी रखना वाजिब है, और सिर्फ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ये शायर था। उन्होंने इस अमर को किया, दाढ़ी रखी। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन्होंने भी, किसी एक ने भी दाढ़ी को तर्क नहीं किया, बल्कि सब ने दाढ़ी रखी। और अगर हम अहादीस मुबारका को, कुरान पाक को देखें तो उसमें भी हमें दाढ़ी का हुक्म मिलता है। हाँ, कुरान पाक के अंदर हमें सराहतन दाढ़ी का हुक्म नहीं मिलेगा, लेकिन शैतान का एक कौल मिलेगा कि शैतान ने कहा था कि मैं इंसान को उसकी फितरत से हटाऊंगा। अब दाढ़ी रखना जो है वो मर्द की फितरत है, और शैतान ने इसी फितरत से मर्द को हटाने का जो है वो वादा किया था। दाढ़ी रखना इंसान की, मर्द की फितरत में से है, और ये तो है कुरान पाक से। अब अहादीस मुबारका को अगर देखें तो हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं उसके, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजूसियों की मुखालफत करो, मूँछों को कटवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। और इसी तरह एक हदीस मुबारक है, हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि 10 चीज़ें फितरत में से हैं, और उन फितरत में से 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दाढ़ी को बढ़ाना है और दूसरा मूँछों को कतरवाना है। अब एक फ़िरका है गामदी, जो कि आजकल के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर आपने दाढ़ी छोटी रख ली या आप दाढ़ी नहीं रखेंगे तो इस चीज़ के साथ किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, आपको इस चीज़ का सवाब ही मिलेगा, आपसे क़यामत वाले दिन इस चीज़ के बारे में सवाल नहीं होगा। हालांकि ये एक गलत बात है। अगर दाढ़ी रखना वाजिब ना होता, ज़रूरी ना होता, तो कम अज़ कम सहाबा इकराम में से कोई एक सहाबी तो इस चीज़ को छोड़ता, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी तो इस काम को किया और छोड़ा होता। उनका ये काम को हमेशगी से करना, और ना सिर्फ करना बल्कि इस काम का हुक्म भी देना। ये हदीस हुक्म ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अपनी मूँछों को कुतरवाओ, कि मूँछें इतनी कुतरवानी है कि आपके जो है ये होंठों की, इसके ऊपर जो है बाल ना आए। अब क्या दाढ़ी रखना, ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ हमारी उम्मत के अंदर ही फरीज़ा है या उससे पहले भी था? तो अगर आप यहूदियों को देखें तो आप ये बात समझेंगे कि यहूदी आज भी दाढ़ी रखते हैं, और उनके दाढ़ी रखने की वजह क्या है? वो वजह है तौरात के अंदर। तौरात में कितनी तहरीफ़ात हो चुकी हैं कि तौरात को जिस तरह अल्लाह ताला ने नाजिल किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, टोटल बदल दी चुकी है, टोटल बदल दी जा चुकी है कि तौरात अब वो पहले वाली किताब है ही नहीं। लेकिन उसके अंदर दाढ़ी का अभी भी, अगर आज की आप तौरात उठाकर पढ़ें तो आज भी दाढ़ी का हुक्म उसी तरह ही है जिस तरह पहले दिन था। और वो कैसे हुक्म है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कोह तूर पर बुलाया और बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी कौम को हुक्म करो कि दाढ़ियों को ना कटवाए बल्कि दाढ़ियों को बढ़ाए। तो ये पहली उम्मत के ऊपर भी फरीज़ा था,
یہ آج کی امت پہ بھی فریض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی چھوٹی رکھتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ مکمل طور پہ شیو کراتا ہے، تو کیا آیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ان دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے یا یہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ تو اس کے اندر ہاں ایک آدمی جو داڑھی کو شیو کروا رہا ہے، اس طرح چلا رہا ہے، وہ تو زیادہ گناہ گار ہوگا، اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے تھوڑی بہت داڑھی رکھی، گناہ گار یہ بھی ہے لیکن پہلے جتنا گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عورت کی مشابہت کو اختیار نہ کیا۔ عورت کی مشابہت کیسے اختیار نہ کی؟ کہ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر یورپ کے اندر انگریزوں میں ایک کلچر عام ہو جائے، فیشن عام ہو جائے کہ عورتوں کے بال کٹوا دیے جائیں، ان کے بالوں کے اوپر اس طرح چلا دیا جائے اور ان کو گنجا کر دیا جائے، تو کیا آج ہم اپنی عورتوں کے اندر بھی اس فیشن کو رائج کر دیں گے؟ کیونکہ وہاں رائج ہوا ہے تو چلو یہاں بھی رائج ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدھی سادھی یہ ہے کہ اس چیز کو سارے ہی غلط کہیں گے۔ اسی طرح یہ ان کا فیشن ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب داڑھی کے بارے میں کئی ایسی باتیں رائج کر دی گئی ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لو، آگے سے وہ ہمیں جواب دیتا ہے کہ یار بڑے ہی گناہ گار آدمی ہیں، داڑھی رکھ کے گناہ کریں گے، اس تو چنگا نہیں کہ ان جی گناہ کر لیے داڑھی نہ رکھیے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی جو ہے اس نے کھچ ماری ہے، آپ اس کو کھچ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور کیسے کہ اگر داڑھی رکھ کے گناہ کرنا آپ کو اتنا شرم والا محسوس ہو رہا ہے تو بھائی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کہلواؤ، کیونکہ مسلمان کہلوا کے، مسلمان ہو کے بھی تو آپ گناہ کر رہے ہو۔ آپ نے داڑھی کو نہیں چھوڑنا بلکہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ یہ دلیل نہیں دینی کہ داڑھی رکھوں گا تو داڑھی رکھ کے جو ہے وہ سینما گھر کے اندر بیٹھ کے فلم کیسے دیکھوں گا، داڑھی رکھوں گا تو داڑھی رکھ کے جو ہے کوئی اور گناہ کیسے کروں گا۔ تو بھائی آپ نے سینما گھر میں جا کے فلم نہیں دیکھنی، فلم ویسے بھی نہیں دیکھنی، اور آپ نے کوئی گناہ دوسرا نہیں کرنا، چاہے آپ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، وہ ایک علیحدہ گناہ ہے، لیکن داڑھی چھوڑنے کا وہ ایک علیحدہ گناہ ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ کو یا تو سارا دن ثواب ملتا رہے گا یا سارا دن گناہ ملتا رہے گا، ہر وقت ثواب ہر وقت گناہ۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا اور ایک داڑھی کا کٹوانا۔ کہ اگر آپ نے داڑھی کو ایک، انشاءاللہ کل میں اس چیز کے اوپر کہ داڑھی کی شرعی مقدار کتنی ہے اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن یہ کہ اگر آپ نے داڑھی کو ایک بالشت سے کم کٹوایا ہوا ہے تو سارا دن ہر وقت آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کی شلوار، مردوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو ان کو ہر وقت ان کی نیکی کو کمی ہوتی رہے گی اور ان کا گناہ لکھتا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ ہمیں نیکیاں قیامت والے دن ہی سمجھ آئیں گی، جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے دنیا کے اندر یہ چیزیں مانی اور بلا وجہ کی نیکیاں ہم نے حاصل کی، آج وہی نیکیوں کی وجہ سے ہم جو ہے قیامت والے دن جہنم کے بجائے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلیں، ان کے احکامات کو مانیں۔ اس کے اندر ہماری بھی بھلائی ہے، دین کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ آپ کی سب سے زیادہ بڑی بھلائی ہے کہ آپ کو دنیا بھی ملے گی اس سے اور انشاءاللہ آخرت بھی ملے گی۔ اور داڑھی رکھنے والا ایک باروب انسان ہوتا ہے کہ اس کا روب سب کے اوپر ہوتا ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا روب کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی، دیکھیں میں نے آج یہ بات کی ہے، میں کسی کو نشانہ بنانا نہیں چاہ رہا، اس بیان سے میرا دل نہیں ہے کہ کسی بھائی کی دل آزاری ہو، نہ ہی میں اس بیان سے جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو اپنے سے کمتر کہہ رہا ہوں کہ میں نے داڑھی رکھی ہے اس نے داڑھی نہیں رکھی۔ کیا پتہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہو اور میرے اندر کوئی ایسا گناہ ہو جو قیامت والے دن مجھے کہیں اور اس کو کسی اچھی جگہ لے جائے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، اور واجب جو ہے امام شافعی کے نزدیک تو واجب اور فرض ایک ہی جیسے ہیں۔ تو اس کے اندر عام الفاظ میں کہہ لیں کہ 19-20 کا فرق ہے۔ یہ داڑھی بھی فرض کے درجے میں ہی ہے، اور جو انسان فرض کو چھوڑ رہا ہے، فرض کو ترک کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں کے اندر جو ہے وہ گناہ گار لکھا جا رہا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے داڑھی نہیں رکھی ان کو بڑھاپے میں نہیں بلکہ جوانی کے اندر ہی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔